میں نے انور سے کہا مجھے ابھی گھر لے جاؤ، میری حالت پر رحم کھاؤ۔ تو انور شاید مجھ پر رحم آ گیا اور مجھے کپڑے پہننے کو کہا۔ میں نے کپڑے پہنے، ہاتھ منہ دھویا اور دونوں ان کے ڈیرے سے نکل آئے۔ راستے میں اس نے مجھے اپنے موبائل سے تصاویر اور ویڈیوز دکھائی اور کہا اگر کسی کو میرے اور بھابھی کے متعلق بتایا تو تمہاری تصاویر میں نیٹ پر دے دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ اگلے دن اس کی امی فوت ہو گئی اور ہم ان کے کل کروا کر واپس گھر آ گئے۔ ہمارے ساتھ میری بہن اور ان کا بہنوئی بھی تھے۔ بہن نے میری امی کو ایک دن کہا اس کو ہمارے ساتھ کراچی بھیج دو، اس کی چھٹیاں ہیں۔ امی نے حامی بھر لی۔ مجھے پتا تھا وہ سر ریاض سے آزادی سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے کراچی بھیجنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ میں نے تیاری کر لی اور اگلے دن ہم ٹرین میں بیٹھ کر کراچی کی طرف چل دیے۔ کراچی میں باجی ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے جہاں بہت سے فلیٹ تھے۔ باجی کا فلیٹ دوسرے فلور پر تھا۔ میں پہلی بار کراچی آئی تھی۔ ایک دو دن گھومنے میں لگا دیے۔ باجی ایک فرم میں جاب کرتی تھی اور بھائی ایک بینک میں جاب کرتے تھے۔ دونوں صبح صبح جاب پر چلے جاتے اور فلیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی۔ میں روزانہ ٹیکسی وغیرہ لے کر کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتی۔ ایک دن میں فلیٹ کی چابی اندر ہی بھول گئی اور گھوم گھام کر واپس آئی تو ایک تو بارش ہو رہی تھی، میرے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، اور دوسرا مجھے زور کا باتھ روم آیا تھا۔ میں نے اپنے بیگ میں چابی ڈھونڈی پر نہیں ملی۔ اتنے میں سامنے فلیٹ سے ایک خوبرو نوجوان برآمد ہوا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ مجھے کہا آپ میرے فلیٹ میں بیٹھ جائیں اور انتظار کر لیں۔ میں نے کہا نہیں شکریہ، آپ تکلیف نہ کریں۔ اس نے کہا آپ ڈرے نہیں، قادر میرا بھائی دوست ہے۔ میرا بھی دوست ہے قادر، میرے بہنوئی کا نام تھا۔ مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے خود ہی واش روم دکھایا۔ میں نے واش روم میں گئی تو سکون ملا۔ باہر نکلی تو اس نے مجھے کپڑے پہننے کو دیے۔ میں نے پہن لیے اور کپڑے جو گیلے ہو چکے تھے ان کو کمرے میں پنکھے کے نیچے رکھ دیے سوکھنے کے لیے۔ وہ میرے لیے گرم چائے بنا لایا، ساتھ کچھ سینڈوچز بھی تھے۔ مجھے بھی بہت بھوک لگی تھی۔ میں نے خاموشی سے سینڈوچز پکڑ لیے اور کھانے لگ پڑی۔ وہ مجھ سے ساتھ ساتھ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ میں ایک ہی گھنٹے میں اسے اتنا گھل مل گئی جیسے صدیوں کی جان پہچان ہو۔ اس کا نام ندیم تھا۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا۔ کھانے کے بعد اس نے میری کچھ تصاویر بنائی اپنے کمرے سے اور مجھے دکھائی۔ میں ان تصاویر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تم ماڈلنگ کر لو، بہت کامیاب ہو جاؤ گی۔ باتوں ہی باتوں میں 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں سچ مچ اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، خود کسی ماڈل یا اداکار سے کم نہیں تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو باجی واپس آ چکے تھے۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اس کو واپس کیے اور گھر آ گئی۔ باجی نے پوچھا تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ بارش کی وجہ سے میں ایک شاپ پر ہی رک گئی تھی۔ رات کو بھی میں ندیم کے ہی سپنے دیکھتی رہی۔ اب ندیم جیسے جوان مرد کو دیکھ کر اس کی بھوک برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اگلی صبح جب باجی واپس چلی گئی تو میں نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ جب کسی کو نہیں پایا تو میں ندیم کے فلیٹ کے سامنے آ کر دروازہ میں نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ 1-2 دستک کے بعد ندیم باہر آیا۔ وہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ندیم جی کیا ہوا؟ میں آج چائے پینے کو دل کر رہا تھا۔ ندیم ایک سائڈ پر ہو گیا۔ میں اندر چلی گئی، کمرے میں بیٹھ گئی۔ سامنے ٹیبل پر پاؤڈر کی 2 لائنیں بنی ہوئی تھی، ساتھ ایک ہی نلکی سے پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی ندیم ڈرگس لیتا ہے۔ ندیم چائے لے آیا۔ میں چائے پینے لگ پڑی۔ ندیم نے نلکی اٹھائی اور اس کو اپنے ناک سے لگایا اور سامنے پڑے سارے پاؤڈر کو ناک کے ذریعے کھینچ لیا۔ میں خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی، چائے پیتی رہی۔ ندیم نے مجھے کہا تم ٹرائی کرنا چاہو گی؟ میں نہیں، اور ہے تمہارے پاس پینے کے لیے؟ ندیم
تم بتاؤ کیا پینا چاہتی ہو؟ میں ڈرنک وغیرہ ہے تو لے آؤ۔ ندیم نے الماری سے امپورٹڈ نکالی اور 2 پیک بنا لیا اور میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا پیک ختم کیا۔ اب ہلکا ہلکا سرور آ رہا تھا۔ میں نے نشیلی آنکھوں سے ندیم کی طرف دیکھا تو وہ جیسے مقناطیس کی طرح کھنچا چلا آ رہا تھا۔ اس طرح ہم نے پھر آگے سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔